السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ قابل عزت اور بہت ہی محترم سامعین حضرات، بزرگوں، میری عمر کے نوجوانوں، پردہ نشین عزت دار اسلامی ماؤں اور بہنوں اور ننھے منھے پیارے بچوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا تنہ تنہا خالق اور مالک ہے، جو پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، جو ساری مخلوقات کو روزی دینے والا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، جو ہماری موت کا مالک ہے، اور درود و سلام ہو ہم سب کے آخری اور محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ مہینے کے آخری اتوار کو مسجد حمزہ کے اندر ماہانہ پروگرام منعقد کیا جاتا ہے۔ مصروفیات کی بنا پر لوگوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے، کبھی تعداد ماشاء اللہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ کچھ چہرے ایسے بھی ہیں جنہوں نے ابھی کوئی بھی درس نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور جو لوگ نہیں آ پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں توفیق بھی نصیب فرمائے۔ آج کا دن میرے لیے نہایت ہی مصروفیت کا دن تھا، اور آپ یقین جانیں کچھ نہیں تو 6 7 8 جگہوں سے آج کے دن کے لیے پروگرام کی دعوت تھی۔ 2 مہینے سے لوگ فون کر رہے ہیں کہ آپ کو 23 تاریخ کو آنا ہے، پروگرام کروانا چاہتے ہیں آپ کا۔ ہندوستان کے سب سے بڑے ایک بہت بڑا ادارہ ہے مئو کے اندر، محمدیہ، ان کے ناظم صاحب نے میرے پاس فون کیا کہ آپ کی ڈیٹ چاہیے۔ میں نے سب سے ایک ہی بات کہی کہ مہینے کا آخری اتوار ہے، اور جے پور کے سوا میں وہ اتوار کہیں بھی نہیں دے سکتا ہوں۔ اتوار کے لیے معافی ہے، جمعرات کے لیے معافی ہے، جمعے کے لیے معافی ہے۔ آپ کے بغل میں علاقہ ہے ٹوک، انہوں نے فون کیا، میں نے کہا نہیں آج کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے یہاں پر بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین۔ موضوع کا اندازہ آپ لوگ کر ہی سکتے ہیں، رمضان آنے والے ہیں تو رمضان کے تعلق سے ہی گفتگو ہوگی۔ لیکن آج کی جو گفتگو ہے، اگر میں یہ کہوں تو شاید میری بات غلط نہیں ہوگی کہ آج کے پروگرام میں بیٹھنا فرض ہے۔ جی ہاں، آج کے پروگرام میں بیٹھنا فرض ہے۔ کیوں فرض ہے؟ کہ رمضان آنے والا ہے۔ اب آپ رمضان میں روزے کیسے رکھیں گے؟ وضو کرنا نماز کے لیے کیا ہے؟ فرض ہے، بغیر وضو کے نماز ہوگی نہیں۔ اچھا وضو کیسے کریں گے؟ تو وضو کرنے کا طریقہ بھی جاننا آپ کے لیے فرض ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو روزے آنے والے ہیں، اس کا علم ہمارے لیے، ہم کیسے روزے رکھیں، کیا طریقہ ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے جاننا فرض ہے، فرض کا درجہ ہے، ضروری کا درجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے رمضان کا مہینہ، نیکی کمانے کا مہینہ، توبہ کرنے کا مہینہ، اپنے گناہوں کو اپنے نامہ اعمال سے ختم کروانے کا مہینہ۔ تو آج تقریباً 24 میں نے پوائنٹ بنائے ہیں، اور ان 24 پوائنٹس کو آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ روزے کا معنی کیا ہوتا ہے، روزے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اور روزہ یہ اردو زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان کے میں روزے کو کہا جاتا ہے صوم۔ کیا کہا جاتا ہے؟ صوم۔ اور صوم کا مطلب ہوتا ہے الامساک، رک جانا، رکے رہنا، یہ لغوی معنی ہے۔ اور شرعی اصطلاح میں روزہ کہتے ہیں صبح فجر سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے سے، پینے سے اور اپنی بیوی سے جمع کرنے سے رک جانا، یہ شریعت کے اندر صوم کی تعریف ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ روزے کا حکم کیا ہے، کیا یہ فرض ہے یا یہ سنت ہے یا مستحب ہے، رکھ لو تو اچھا نہ رکھو تو اچھا؟ نہیں، یہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، آئی ایمان والو رمضان کے روزوں کو تمہارے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے، تم سے پہلی امتوں کے اندر بھی یہ روزہ فرض تھا، لعلکم تتقون شاید تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم چلا کہ روزہ رکھنا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم، تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے، یعنی فرض کر دیا گیا ہے۔ اور اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسری چیز نماز قائم کرنا، تیسری چیز زکوٰۃ دینا، اور چوتھی چیز وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ تو معلوم یہ چلا کہ روزے رکھنا فرض ہے، روزے رکھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تیسرا مسئلہ، روزہ رکھنا کس پر فرض ہے؟ جی ہاں، روزہ رکھنا کس پر فرض ہے؟ روزہ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا پھر وہ عورت ہو۔ روزہ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد ہو یا عورت ہو، مگر اس کے لیے شرط ہے کہ عاقل ہو، عقل مند ہو۔ ایسا نہ ہو کہ پاگل واگل ہو، پاگل واگل روزہ نہیں رکھے گا، عقل مند ہونا چاہیے۔ دوسری چیز بالغ ہونا چاہیے، نابالغ کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، بالغ ہونا چاہیے، لڑکا بھی بالغ ہو لڑکی بالغ ہو۔ بالغ ہونے کا مطلب زیر ناف کے بال آ گئے ہو یا احتلام وغیرہ ہوتا ہو، تو عام طور سے 14-15 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔ بچی بالغ ہو گئی ہو، اس کو مہینے کا خون وغیرہ آنے لگا ہو، عام طور سے 10-11 سال کی عمر میں یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو روزہ رکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، شرط یہ ہے کہ وہ عقل مند ہو، پاگل نہ ہو اور بالغ ہو گیا ہو، نابالغ نہ ہو۔ اچھا، جو نابالغ ہے تو ان کو بھی روزہ رکھوایا جائے، اگر روزہ رکھوائیں گے تو اچھی بات ہے۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، اور بھوک پیاس کی شدت ہوتی تھی تو اون کی بنا ہوا کوئی کھلونا ان کو کھیلنے کے لیے دے دیتے تھے، اور شام ہو کر کے پھر ان کا روزہ اپنے ساتھ کھلواتے تھے۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا بچے 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں تو مارو۔ بعض علماء نے کہا اسی طریقے سے بچوں کو بچپن سے ہی روزے کی پریکٹس کروائی جائے۔ ہمارے یہاں ایک داڑھ کا روزہ چلتا ہے، آپ کے یہاں چلتا نہیں؟ چلتا ہے ایک داڑھ کا روزہ، کہ اس داڑھ سے کھاؤ اس داڑھ سے رہنے دو۔ ٹھیک ہے، پریکٹس اگر بچپن سے کروا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ وغیرہ اتنا نہیں ہے، لیکن اگر بچہ بالغ ہو گیا ہے تو روزہ رکھنا اس کے اوپر نہیں۔ مولانا صاحب چھوٹا ہے، شریعت کے اندر یہ نہیں چلے گا، بچہ بالغ ہو گیا ہے روزہ رکھنا اس کے اوپر فرض ہے۔ اچھا، روزے کی فضیلت کیا ہے؟ چوتھا مسئلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے اور اس کا بدلہ میں اسے دوں گا۔ لیکن اب کیا دے گا یہ اللہ رب العالمین نے نہیں بتایا، بس اتنا کہا کہ روزہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ کیا نماز کا بدلہ کوئی اور دے گا؟ کیا زکوٰۃ کا بدلہ کوئی اور دے گا؟ نہیں نہیں میرے بھائیوں، روزہ عبادتوں میں واحد ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر ریا نہیں ہوتی ہے، نمود نہیں ہوتی ہے۔ نماز کے اندر تو دکھاوا ہو سکتا ہے کہ نماز اس لیے پڑھے تاکہ لوگ کہیں بہت بڑے نمازی ہیں، زکوٰۃ کے اندر دکھاوا ہو سکتا ہے لوگ کہیں کتنا دان پن کرنے والے ہیں، حج کے اندر تو دکھاوا ہو سکتا ہے حاجی کا ٹائٹل مل جائے، لیکن روزے کے اندر کوئی ریاکاری نہیں کرے گا۔ کون بھوکا رہے گا 14 گھنٹے، پیاس لگ رہی ہے پانی سامنے نہیں پی رہا، بھوک لگ رہی ہے نہیں کھا رہا ہے، تو یہ روزہ ایک ایسی چیز اللہ فرماتا ہے بندہ میرے لیے رکھتا ہے، اگر چاہے تو گھر میں جا کے 2 روٹی کھا سکتا ہے نا، کون دیکھنے والا ہے؟ کون دیکھنے والا ہے؟ لیکن نہیں، اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے اور اس کا بدلہ میں ہی اسے دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ عز وجل من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ رب العالمین کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ کستوری عطر دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟
وہ لال کلر کا ہوتا ہے کستوری. میں گجرات گیا تھا تو وہاں مجھے لوگوں نے دیا تھا. بڑی شاندار خوشبو, اتنے سے لگاتا تھا میں تو 2-3 دن آرام سے نکل جاتے تھے. روزے دار کی منہ کی بدبو کسے پسند ہوتی ہے بھائی؟ ہم لوگوں کو تو نہیں ہے. کوئی بغل میں ایسا آدمی جس کے منہ سے بدبو آئے, ہم لوگ نماز پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے. لیکن اللہ کو روزے دار کے منہ کی بدبو بھی بڑی پسند ہے. تو اس روزے دار کا کیا عالم ہوگا اللہ کی نظروں میں, اس روزے دار کا کیا مقام ہوگا. اچھا, بہت سے لوگ وہ نہیں کرتے مسواک کہ بدبو چلی جائے گی, یہ غلط بات ہے. بدبو وہ آٹومیٹک والی چیز ہے, وہ پیٹ سے آتی ہے, وہ اپنے آپ نکلے گی, آپ کتنی مسواک کر لیں. تو آپ اس لیے مسواک چھوڑ دیں کہ وہ بدبو میری ختم ہو جائے گی, تو یہ بات درست, یہ چیز درست نہیں ہے. روزے کی فضیلت کیا ہے؟ آدمی جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا ہے. 100% دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے. اور وہ 3 لوگ کیا کون ہیں؟ باپ کی دعا. باپ جب اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. مسافر کی دعا, جو آدمی حالت سفر میں اللہ سے دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اور دعوت الصائم, روزے دار کی دعا, جب روزے دار دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا بھی رد نہیں کرتا, قبول کرتا ہے. تو رمضان کا مہینہ یہ دعاؤں کا مہینہ. مانگ لو جتنا مانگنا, گڑگڑا لو, انتہا کر دو رونے کی اور عاجزی کی اللہ کے سامنے. نہ جانے اگلا رمضان نصیب ہو نہ ہو, نہ جانے اگلے رمضان میں, نہ جانے یہی پورا رمضان ہمیں مل پائے یا نہ مل پائے. تو جتنا بھی ملا انتہا کر دو عاجزی کی, اللہ کے سامنے گر پڑو, اپنے آپ کو سرینڈر کر دو. تو یہ فضیلت کیا ہے؟ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتا ہے. اچھا, روزے کا فائدہ کیا ہے؟ 5ویں چیز, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون, تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. یہ ایک مہینہ سال کے 11 مہینوں کے لیے ایک کورس ہے, رمضان کا کورس ہے, جو آپ کو 11 مہینے میں بھی آپ کو برائیوں سے بچائے گا اور نیکی کی طرف لے کر کے جائے گا. رمضان کے روزے رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ آدمی 1 مہینہ جب حلال سے بچ سکتا ہے, کھانا کھانا حلال ہے لیکن نہیں کھا رہا ہے, پانی پینا حلال ہے لیکن نہیں پی رہا ہے, اپنی بیوی حلال ہے لیکن اس سے نہیں مل رہا ہے. جب 1 مہینہ حلال چیز سے بچ سکتا ہے تو 11 مہینے حرام چیز سے کیوں نہیں بچ سکتا ہے؟ جب 1 مہینہ حلال چیز سے بچ سکتا ہے تو 11 مہینہ حرام چیز سے کیوں نہیں بچ سکتا, اور زیادہ اس کو بچنا چاہیے. تو یہ 1 مہینہ ہمارے لیے کورس ہے, جو بہترین کورس کر لو, 11 مہینے انشاءاللہ آپ کے اچھے کٹیں گے. 6ٹھی چیز, آج بس آپ کو مسئلے سمجھانا, بالکل متوجہ ہو کر کے سننا, کیونکہ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے. آپ کو بھی عبادت کرنا ہے اور مولانا صاحب کو بھی عبادت کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے رات کے 2-2 بجے فون آئے, مولانا یہ مسئلہ بتاؤ, ظہر میں ملو, مولانا یہ مسئلہ بتاؤ. ٹھیک ہے, جو نہیں بتا پا رہے یہاں پر وہ آپ پوچھ لیجیے, لیکن جتنا بتا رہے ہیں کم سے کم آپ اس کو اپنے ذہن کے اندر رکھیے. سحری کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا سحری کرنا واجب ہے, سنت ہے, فرض ہے, کیا ہے؟ تو سحری کرنا یہ فرض نہیں ہے, یہ مستحب ہے, بہتر ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ, اے لوگو سحری کرو, سحری کے اندر برکت ہوتی ہے. یہ متفق علیہ حدیث اور بخاری کے اندر 1923 پر یہ حدیث موجود ہے. تو بغیر سحری کے روزہ نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ سحری وغیرہ کر لینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر, ہمارے روزے کے درمیان اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان اگر کچھ ڈفرینس ہے تو وہ سحری کا ہے. وہ سحری نہیں کرتے ہیں اور ہم لوگ سحری کرتے ہیں. عیسائی اور یہودی جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ سحری نہیں کرتے, بغیر سحری کا رکھتے ہیں. ہمارے نبی نے کہا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو کیا کرو, سحری کرو. تو بہت سے لوگ بغیر سحری کے بھی روزہ رکھتے ہیں کہ فجر کی رات میں نیت کر کے سو گئے, فجر کی نماز بھی گول کریں گے, بغیر سحری کے رکھیں گے. تو یہ طریقہ آپ کا مناسب نہیں. آدمی کو چاہیے کہ سحری کر لے. اور دیکھو, اچھا سحری میں اور فجر کی نماز کے درمیان کتنا فاصلہ رہنا چاہیے؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں
ان سے زید بن ثابت نے کہا کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، ثم قاموا الى الصلاة، اور پھر ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صحابی نے سوال کیا کم بینہما، سحری اور نماز کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں قدر 50 آیہ، 50 آیتوں کا فاصلہ تھا۔ یعنی آدمی کی سحری اور نماز کے درمیان اتنا فرق ہو کہ آدمی کم سے کم قرآن کی 50 آیتوں کی تلاوت کر لے۔ تو یہ فاصلہ بتایا گیا ہے کہ سحری کے درمیان اور نماز کے درمیان کتنا فاصلہ ہو؟ 50 آیتوں کا فاصلہ ہو۔ یہ بہتر ہے، مستحب عمل ہے۔ اچھا سحری میں کھائیں کیا؟ بھئی جو آپ کی مرضی ہے، جو آپ کے یہاں کھایا جاتا ہے کھائیے، لیکن سب سے بہترین سحری وہ کھجور ہے۔ کیا ہے؟ ہم اور آپ تو صرف افطاری میں 2-3 کھجور لے لیتے ہیں، سحری میں بھی کھایا کرو۔ اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نعم سحور المؤمن التمر، کہ مومن کی سب سے بہترین سحری کھجور ہے۔ تو آپ جس طریقے سے افطاری میں کھجور کھاتے ہیں، سحری میں بھی کھجور وغیرہ کھایا کریں۔ اللہ کا شکر ہے میری 4 سال سے سحری کھجور اور دودھ پر ہے بس، تو کھایا کریں، اچھی چیز ہے۔ اچھا ایک فائدہ اور بتاؤں سحری کا۔ سحری آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کر رہا ہے اور فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کتنی عظیم چیز ہے۔ آپ سحری آپ کھا آپ رہے ہیں، دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتے کر رہے ہیں۔ ہم لوگ نیند میں ہوتے ہیں تو ایسے روٹی مانگتے ہیں، اس طریقے سے ہیں نیند میں۔ کہاں آدمی کی آنکھ کھلتی ہے، آدھی آدھی آنکھیں کھلتی ہیں سحری میں۔ یہاں آدھی روٹی ایسے مانگ رہے ہیں، وہاں فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ حدیث دیکھو کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السحور اکلۃ برکہ، سحری کا کھانا مبارک کھانا ہے، فلا تدعوه، اور اس کھانے کو مت چھوڑو، یعنی سحری کر لیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم نے بہت زیادہ کھا لیا ہے، رات میں بہت زیادہ کھا لیا، کھانے کی اچھا نہیں ہے، تو کم سے کم 1 گلاس پانی ہی پی لیا کرو۔ کیا کر لیا کرو؟ 1 گلاس پانی پی لیا کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ، اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے سحری کرنے والوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے سحری کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ سحری کی فضیلت ہے۔ ایک اور مسئلہ، سحری کی بھی دعوت ہو جانا چاہیے کبھی کبھی۔ ہمارے اور آپ کی یہاں افطار کی دعوت ہوتی ہے، اچھی باتیں ہونا چاہیے، سحری کی بھی دعوت ہونا چاہیے کبھی کبھی۔ ایک صحابی ہیں عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سحری کرنے کے لیے بلایا، ہلم الی غداء المبارک، اور فرمایا کہ آؤ یہ بہترین کھانا کھاؤ، سحری کا کھانا کھاؤ۔ تو عرباض بن ساریہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے لیے ہمیں بلایا اور ہم نے رسول کے ساتھ سحری فرمائی۔ تو افطار پارٹی ہوتی ہے، اچھی بات ہے، سحری پارٹی بھی ہونا چاہیے۔ جی اچھا سحری جلدی بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اتنا بھی جلدی نہ ہو کہ آپ آدھی رات میں اٹھ کر کے کھا لیں، اور سحری لیٹ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اتنا بھی لیٹ نہیں کہ بھائی وقت نکل جائے اور آپ سحری کھاتے رہیں، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اہم مسئلہ، آدمی اٹھا رات میں لیٹ سویا، یہ آنکھ نہیں کھلی، اور آنکھ اس وقت کھلی جب مؤذن صاحب اذان دے رہے ہیں، اب آدمی کیا کرے ایسی صورت میں؟ آئیے حدیث دیکھ لیجئے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمع احدکم النداء، جب تم لوگوں میں کوئی اذان سنے، والاناء علی یدہ، اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو، تو اس کو چاہیے کہ برتن کو نہ چھوڑے، بلکہ اس کو جب تک اذان چل رہی ہے، مؤذن کا آخری جملہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بھائی؟ لا الہ الا اللہ۔ تو جب تک یہ جملہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے، آدمی کو چاہیے تب تک اگر برتن وغیرہ اس کے ہاتھ میں ہے اس کو وہ ختم کر لے۔ لیکن کہاں تک رخصت ہے؟ جب تک اذان ہو رہی ہے۔ اور وہ اذان نہیں کہ لوگ وقت سے 10-10 منٹ کے بعد اذان دیتے ہیں، نہیں، جو بالکل آن ٹائم پر اذان ہوتی ہے، جیسے ہماری مسجد میں اول وقت اذان ہو رہی ہے، تو آپ اس مسجد کا مؤذن اگر اذان دے رہا ہے اور آپ کے ہاتھ میں کوئی برتن وغیرہ ہے، یا آپ سو کر کے اٹھے اذان ہو رہی ہے، تو آپ کو چاہیے فوراً جب تک اذان ختم نہیں ہوتی ہے، جتنا آپ کھا سکتے یا پی سکتے ہیں پی لیجیے۔ اچھا کچھ لوگ سحری کر لیے،
اب بوتل رکھ کے انتظار کرتے ہیں کہ اذان ہو تب پانی پئیں گے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. یہ طریقہ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. بوتل بھر کے رکھی ہے, اب جب اذان ہوگی تب پانی پئیں گے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. آپ اپنے سحری وغیرہ مکمل کر لیجئے اور اذان سے تھوڑی دیر پہلے 50 آیتوں کا فاصلہ اپنی سحری کو آپ ختم کر لیجئے. 7واں مسئلہ, بغیر سحری کے بھی روزہ ہو سکتا ہے. آدمی نے سحری نہیں کی ہے, رات میں سو گیا, آنکھ نہیں کھلی ہے, تو بغیر سحری کے بھی روزہ رکھنا جائز ہے, ہو سکتا ہے. ابھی اس کا میں طریقہ آپ کو بتاؤں گا. افطار کے اندر تاخیر نہ کی جائے. جیسے ہی افطار کا وقت ہو فوراً روزہ کھول لیا جائے. اور افطار کا وقت کب ہوتا ہے؟ جیسے ہی سورج ڈوب جائے افطار کا وقت ہو جاتا ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے, ابو داؤد کی حدیث ہے, بخاری میں بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگ اس وقت خیر و بھلائی کے اندر رہیں گے جب تک کہ افطار کے اندر جلدی کریں گے, کیونکہ یہود و نصارہ افطار کے اندر تاخیر کیا کرتے تھے. یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ دیر سے افطار کرتے تھے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں تب تک تم خیر کے ساتھ رہو گے جب تک کہ افطار کے اندر جلدی نہ. جلدی کیا مطلب ہے؟ سورج ڈوبنے سے پہلے کھول لیا جائے؟ نہیں, جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی سورج ڈوبا فوراً کھول لیں. اور اب ہم اور آپ اتنی ترقی کے دور میں ہیں, ہماری یہ گھڑی ہے سیٹلائٹ سے کنیکٹ ہے, جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے فوراً یہاں پر سب کچھ معلوم چل جاتا ہے, اور اول وقت فوراً اذان. اب تو اور زیادہ ترقی کا دور ہے, یہاں تو فوراً معلوم چل جاتا ہے کب سورج ڈوبنے کا ٹائم ہوا ہے اور کب سورج طلوع ہونے کا ٹائم ہوا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک انسان خیر و عافیت میں رہیں گے لوگ کہ افطار کے اندر جلدی کریں, کیونکہ یہود و نصارہ افطار کے اندر کیا کرتے ہیں؟ تاخیر کرتے ہیں. 8واں مسئلہ, افطار کن چیزوں سے کریں؟ بات سمجھ میں آئی؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ بور سے ہو رہے ہیں, کچھ ایسا لگ رہا ہے. نہیں, چائے وائے کا انتظام ہے؟ کریے, چائے کا انتظام کریے سب کے لیے, لے آئیے, جائیے میری طرف سے لے آئیے, کوئی بات نہیں, پر لاسٹ میں دیجیے گا بالکل, جب میں خود 5 منٹ پہلے روک دوں گا, نیچے اور اوپر دونوں جگہ. افطار کن چیزوں سے کریں؟ ابو داؤد کی حدیث ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر رطبات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افطار گیلی کھجور سے کرتے تھے. کون سی کھجور سے؟ رطب کا مطلب ہوتا ہے گیلی کھجور. صحابی رسول فرماتے ہیں قبل ان یصلی فإن لم تکن رطبات فتمرات. ہاں, اللہ کے رسول کو اگر گیلی کھجور نہیں ملتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوکھی کھجور سے روزہ افطار کرتے تھے. فإن لم تکن تمرات, اور اگر سوکھی کھجور بھی نہیں ملتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے چند گھونٹ پی کر کے افطار کر لیتے. تو معلوم یہ چلا کہ سب سے بہترین چیز افطار میں کیا ہے؟ کھجور ہے. اور کون سا کھجور؟ گیلا کھجور. وہ نہ ملے تو کون سا کھجور لے لیں بھائی؟ سوکھا کھجور. وہ بھی نہ ملے تو آدمی کے پاس جو میسر ہو پانی وغیرہ پی کر کے آدمی کام چلا لے. تو سحری میں بھی کھجور کھائیں اور افطار میں بھی کھائیں. اچھا, افطار کی دعا کیا ہے؟ ایک دعا بہت مشہور تھی اہل حدیثوں کی, یہاں بھی ہم نے ابھی پڑھی ہے, اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے لیے افطار کرتا ہوں. یہ حدیث ابو داؤد کے اندر 2357 نمبر پر ہے, لیکن یہ حدیث ضعیف ہے, صحیح نہیں ہے. تو جب آپ افطار کریں تو بسم اللہ کر کے کریں. کیا کر کے؟ بسم اللہ کر کے افطار کریں. ہاں, افطار کرنے کے بعد کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ابو داؤد کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کر لیتے تو اللہ کے رسول فرماتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. پیاس بجھ گئی, رگیں سیراب ہو گئیں اور اجر واجب ہو گیا. تو آپ بسم اللہ کہہ کر کے روزہ کھولیں اور روزہ کھولنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. روزے کی حالت میں کون سے کام نہیں کرنے چاہیے؟ 10واں مسئلہ, روزے کی حالت میں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ بخاری کی حدیث ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث نمبر 189، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ آدمی جب جنگ کے میدان میں ہوتا ہے تو اس کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی، دوسرے میں ڈھال، دوسروں کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال لگا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جو روزہ ہے یہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کی حالت میں آدمی کو چاہیے کہ بےہودہ باتیں نہ کرے، جہالت نہ کرے۔ روزے کی حالت میں آدمی بےہودہ بات نہ کرے، جہالت نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اس سے لڑائی کا ارادہ کر رہا ہو، یا اس کو لڑنے کے لیے اس کو ابھار رہا ہو، یا اس کو گالی دے رہا ہو، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو روزے دار کو کہنا چاہیے میں روزے سے ہوں۔ کیا کہنا چاہیے؟ اگر کوئی آپ سے لڑنا بھی چاہے تو کیا اس سے لڑوں گا، ہاتھا پائی ہوگی، تو میں ہوگی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے کہہ دو کیا، انی صائم، میں روزے سے ہوں، مرتین، وہ بار بار اس سے کہو کہ میں روزے سے ہوں۔ معلوم ہی چلا کہ رمضان کا مہینہ یہ لڑائی وڑائی کا مہینہ نہیں۔ ہمارے یہاں زیادہ تر لڑائیاں کس میں ہوتی ہیں؟ رمضان میں۔ جی ہاں، مسجدوں میں زیادہ لڑائیاں کب؟ رمضان میں۔ افطار میں فلاں کی بوٹی میں زیادہ بڑی، فلاں کی کم، میرے چاول دادا تمہارے کم، یہ سب ہوتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ یہ لڑنے جھگڑنے کا مہینہ نہیں۔ جی ہاں، اور ایک حدیث اور دیکھ لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به، اور اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں جھوٹ سے نہ بچ سکے، دغے بازی سے نہ بچ سکے، اور روزے کی حالت میں غلط کام سے نہ بچ سکے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً فِيهِ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی اپنا روزہ آدمی اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے آدمی کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو روزے کی حالت میں جھوٹ سے، فریب سے اور بیہودہ چیزوں سے نہ بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے آدمی کی روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزے سے ہیں اسا موبائل چلائے جا رہے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں۔ روزے رمضان کا مہینہ گیم کھیلنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ چبوتروں پر پارکوں پر بیٹھنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ فیس بک چلانے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تمہیں یہی کرنا ہے، اپنے وقت کو برباد کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، فریب کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے روزے کی اور تمہارے کھانے پینے کو چھوڑنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے روزوں کو بھی میرے بھائیوں اپنے روزوں پر نظر ثانی کریے۔ 11واں مسئلہ، کیا رمضان کی مبارکباد دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، دے سکتے ہیں۔ نسائی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم رمضان، آئے لوگوں رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، شہر مبارک، اور بڑا بابرکت مہینہ ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے۔ نبی نے کیا فرمایا کہ رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے، تو اس سے معلوم یہ چلا کہ رمضان کی مبارکباد بھی دی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تفتح فیہ ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس ایک مہینے میں ایک رات آتی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، من حرم خیرہ فقد حرم، جو آدمی اس ایک رات کی بھلائی سے محروم رہ گیا تو وہ محروم رہ گیا۔ کتنی فضیلت ہے شب قدر کی۔ 12واں مسئلہ، مسافر کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو آدمی سفر میں ہو یا سفر کے لیے جا رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ روزے کو کیا کرے؟ چھوڑ دے۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، لیکن جب سفر وغیرہ سے لوٹ آئے، رمضان کا مہینہ چلا جائے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے روزے مکمل کر لے۔ اب سفر کتنا دور ہوگا بھائی؟ بعض علماء نے کہا ہے کہ 80 کلومیٹر پر سفر ہوتا ہے، لیکن امام ابن تیمیہ، امام ابن عثیمین کا کہنا ہے کہ ہم کلومیٹر میں باؤنڈ نہ کریں سفر کو، بلکہ سفر اسے کہا جائے کہ آدمی کو خود جس کا احساس ہو کہ ہاں یہ سفر ہے۔ دلی اتنی بڑی جگہ ہے، آپ ایک چھوڑ سے دوسرے چھوڑ پہ جائیں 100 کلومیٹر کا فرق ہے، لیکن نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ دلی کا آدمی نہیں کہہ سکتا میں سفر پہ آیا ہوں۔
اور کچھ گاؤں بہار بنگال میں نے دیکھے ہیں 25-25 کلومیٹر بھی اتنی مصیبت کا راستہ ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ 100 کلومیٹر کا بھی ہم نے سفر کر لیا. تو آپ کے عرف عام میں، آپ کے سماج میں جس کو سفر کہا جائے اسے سفر مانا جائے. تو بہرحال مسئلہ کیا ہے، آدمی اگر سفر میں ہو تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، لیکن بعد میں اس کو روزہ رکھنا ہے. روزہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں. 13واں مسئلہ، بیمار روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا. ایک آدمی بیمار ہے، ہلکا پھلکا زکام ہو رہا ہے، کھانسی آ رہی ہے، تو یہ کوئی بہت بڑا مرض نہیں ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ روزہ رکھ لے. اچھا کچھ مرض ایسے ہیں کہ بڑے ہیں، طبیعت زیادہ ناساز ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ روزہ چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، جو تم میں مریض ہو اس کے لیے بھی روزہ رخصت ہے. تو جو آدمی مریض ہے اس کو چاہیے کہ روزہ چھوڑ دے، اور جب وہ صحت یاب ہو جائے، رمضان کا مہینہ چلا جائے، اس کے بعد وہ اپنی گنتی کو پورا کر لے. اس کے لیے بھی رخصت ہے. کن کن کے لیے رخصت ہے؟ 2 لوگوں کے لیے، مسافر کے لیے اور بیمار کے لیے. اچھا کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، جیسے شوگر. میرا خیال ہے شوگر کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، یا ختم ہوتا بھی ہے تو اس کے بارے میں ڈاکٹر کہہ نہیں سکتا ہے کہ آپ کو 1 سال میں 2 سال میں شوگر ختم ہو جائے گا. یا بہت سے ایسے مرض ہیں ان کی ابھی تک دوا نہیں بنی ہے. مثلا کینسر، لوگ دعویٰ کرتے ہیں لیکن کینسر کا ابھی کوئی اطمینان بخش علاج نہیں ہے. کینسر کہا جا سکتا ہے کہ کینسر کا علاج موت ہے، یعنی کینسر والا آدمی بھی روزے نہیں رکھ سکتا ہے. تو ایسی جتنی بیماریاں ہیں جو زندگی کے ساتھ منسلک ہو گئی ہیں اور اب آدمی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اور وہ بیماری ختم نہیں ہوگی، تو وہ کیا کرے؟ ایسے آدمی کو چاہیے کہ اپنی طرف سے ہر روز 1 مسکین کو کھانا کھلائے. کیا کرے گا؟ یہ فدیہ ہے. یہ کیا ہے؟ فدیہ ہے. فدیہ کیا ہوگا؟ اپنی طرف سے ہر روز 1 آدمی کو کھانا کھلائے. یہ کس کے لیے ہے؟ کون سی بیمار کے لیے؟ جس کی بیماری کبھی ختم ہونے والی نہیں. شفا دینے والا تو اللہ ہے، لیکن جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ اس کی بیماری ختم ہونے والی نہیں. ایک اہم مسئلہ، بالکل متوجہ ہو کر کے سننا. آدمی بیمار ہے، روزہ چھوڑ دیا، صحیح ہو گیا، اب 10 روزے چھوٹے، 12 چھوٹے، 15 چھوٹے، صحیح ہو گیا. اب اسے روزوں کی قضا کرنا ہے، لیکن قضا کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا. اب وہ کیا کرے گا؟ تو اس کے جو گھر والے ہیں کوئی اس کی طرف سے روزہ رکھے گا. جی ہاں، آدمی کا ارادہ ہے روزہ اس کے کچھ چھوٹ گئے روزے اور قضا کرنے سے پہلے وہ مر گیا، تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس کے گھر والوں میں سے کوئی 1 روزہ رکھ لے. 14واں مسئلہ، ایک آدمی بوڑھا ہو گیا ہے، 70 سال کی عمر ہے، 75 سال کی عمر ہے، اور بڑھاپا اپنے آپ میں ایک بیماری ہے. جی ہاں، بڑھاپا بھی ایک بیماری ہے اور بڑھاپے کا علاج بھی موت ہے. ایسا بوڑھا جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور وہ آگے قضا بھی نہیں کر سکتا کیونکہ بڑھاپا ٹھیک ہونے والا تھوڑی ہے، تو ایسے آدمی کو بھی چاہیے اپنی طرف سے ہر روز 1 مسکین کو کھانا کھلا دے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کس کے لیے ہے؟ ایسا بوڑھا جس کے، بہت سے بوڑھے ماشاءاللہ اچھے بھی ہوتے، طاقت ہوتی ہے، لیکن بہت سے بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو ان کو بھی چاہیے 1 مسکین کو اپنی طرف سے کھانا کھلا دے. دونوں ٹائم، صبح شام، 1 ٹائم. نیت کا مسئلہ، ہمارے اور آپ کی ایک نیت چلتی ہے، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی، نہ جانے کیسے کیسے الفاظ ہیں، وہ دعا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. نیت یہ دل کے ارادے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو آپ دل سے ارادہ کر لیں، یہ آپ کی نیت ہو گئی. لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیے، آپ کو روزوں کی نیت کرنا ہے، دل میں ارادہ بھی آپ کو کرنا ہے. اور 2 طریقے ہیں نیت کرنے کے، یا تو آپ رمضان سے پہلے سارے روزوں کی نیت کر لیں، یا آپ ہر روزے سے پہلے نیت کر لیں. یہ دونوں طریقے ہیں. یا تو آپ شروع رمضان سے نیت کر لیں کہ میں 30 روزے رکھوں گا، یا ہر روزے کے لیے آپ کب نیت کریں گے؟ فجر کی نماز سے پہلے آپ نیت کریں. ایسا نہ ہو کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نیت کر رہے ہیں تو آپ کا روزہ مقبول
نہیں ہوگا. ہاں نفل روزہ فجر کے بعد بھی اس کی نیت سے روزہ ہو جائے گا، لیکن فرض رمضان کے روزوں کے لیے آپ کو فجر سے پہلے ہی نیت کرنا ہو. اچھا، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ 16واں مسئلہ. آدمی جان بوجھ کر کے کھا لے، اس سے کیا ہوگا؟ روزہ ختم، فنش، روزہ کیا ہوا؟ ٹوٹ گیا. نیچے خواتین بیٹھی، وہ بھی متوجہ ہو کر کے سنیں. حیض آ گیا، جو مہینے کا خون ہوتا ہے، حیض آ گیا، روزہ ٹوٹ گیا. مغرب کی اذان سے 1 منٹ پہلے بھی آ گیا، روزہ ختم، روزہ ختم، ٹوٹ گیا. یا اسی طریقے سے نفاذ آ گیا، بچہ وغیرہ پیدا ہو گیا، تو حیض یا نفاذ آنے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. آدمی نے جان بوجھ کر کے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، ملاقات کر لی، ہم بستری، ملاقات کا مطلب ہم بستری، روزہ ٹوٹ جائے گا. جان بوجھ کر کوئی قے کر لے، الٹی کر لے، جان بوجھ کر ہاتھ ڈال رہا ہے، جان بوجھ کے کرے گا آج الٹی، تو روزہ، ہاں اپنے آپ ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن کوئی جان بوجھ کر کے کرے کہ میں الٹی کروں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. طاقت کا انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. خون دینے سے بعض علماء نے کہا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن بعض نے کہا کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامہ کروایا تھا، پچنا لگوایا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طاقتور تھے. اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ میں خون وغیرہ دوں گا تو کمزوری ہو جائے گی، تو بہتر ہے کہ آدمی روزے کی حالت میں نہ تو خون دے اور نہ خون اپنے اندر چڑھوائے. اگر کوئی دھاگا وغیرہ ڈال لے اپنے منہ میں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، عادت ہوتی ہے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کوئی آدمی جان بوجھ کر کے منی نکالے، ایک تو ہوتا ہے منی کا نکلنا آٹومیٹک، آدمی سویا رات میں خواب دیکھا اور وہ چیز ضائع ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن آدمی جان بوجھ کر کے یا اپنے ہاتھ سے اس چیز کو خارج کرے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اب بالکل متوجہ ہو کر کے سنو، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹے گا؟ آدمی جان بوجھ کر کے کچھ کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا وہ کرے گا کیا؟ اس ایک روزے کی قضا کرے گا. پہلی بات تو یہ کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا، بہت بڑا گناہ کیا. روزہ جان بوجھ کر کچھ کھایا ہے تو بہت بڑا گناہ کیا. اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اور جو روزہ اس نے توڑا ہے اس روزے کی کیا کرے گا؟ وہ قضا کرے گا. اسی طریقے سے جان بوجھ کر کوئی قے کر دے تو وہ بھی روزے کی قضا کرے گا. طاقت کا انجیکشن لگوا کے روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں اس کی قضا کرے گا. اسی طریقے سے اپنی منی کو جان بوجھ کر کے خارج کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں اس کو اس کی قضا کرنا ہے. 17واں مسئلہ، جان بوجھ کر کے اگر کھا لے تو یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جناب میں بے انتہا توبہ. اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے جان بوجھ کر کے کچھ کھا پی لینا. 18واں مسئلہ، اگر کوئی بھول کر کے کچھ کھا پی لے، اگر کوئی بھول کر کے، عام طور سے شروع کے 2-3 دن میں ہم لوگ کی ہیبٹ نہیں ہوتی تو وہ سیب بھی کھا لیے، پانی بھی پی لیے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو بھول کر کے اگر کوئی کچھ کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. حدیث دیکھیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من نسی وہو صائم، جو آدمی یہ بھول گیا کہ وہ روزے سے اور اس نے کچھ کھا لیا یا پی لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا یا پلا دیا. اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں بھول کر کے کچھ کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ کھلا دیا یا پلا دیا. اچھا اب ایسا نہ ہو کہ آپ پانی پیے اور آپ نے کہا ارے غلطی سے پی لیا، اب آدھا پی لیا تو آدھا اور پی لیں، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہی آپ کو یاد آیا وہیں پر آپ رک جائیں. جی ہاں. اب 19واں مسئلہ، جان بوجھ کر کسی نے ہم بستری کر لی تو اس کے لیے توبہ بھی ہے، اس کے لیے قضا بھی ہے، اور اس کے لیے کفارہ بھی ہے، جرمانہ بھی ہے. توبہ ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا. وہ روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے. اگر کسی نے روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لی تو وہ کیا کرے گا؟ اللہ کی جناب میں توبہ کرے گا اور ایک روزہ قضا کرے گا
اور اس نے جو یہ غلط کام کیا ہے اس کا کفارہ دے گا. کفارے کا مطلب کیا ہے؟ جرمانہ دے گا. جرمانے میں کیا دے گا؟ ایک حدیث دیکھ لو. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف آئے کہ اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا, میں برباد ہو گیا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی, مجھے کوئی راستہ بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گردن ہے آزاد کرنے کے لیے, جاؤ گردن آزاد کر دو, غلام آزاد کر دو. کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو کوئی غلام نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا تو 60 دن کے روزے رکھنا ہے مسلسل کنٹینیو. اللہ کے رسول ایک روزے میں تو صحابی کی یہ حالت ہو گئی, 60 روزے تو اور بڑا مسئلہ تھا. کہ اللہ کے رسول یہ بھی نہیں ہو پائے گا. کہا تو ایسا کرو 60 مسکینوں کھانا کھلاؤ. کہ اللہ کے رسول بہت غریب ہوں, نہیں کھلا سکتا. تو اسی وقت ایک کھجور کی ٹوکری آئی. اللہ کے رسول نے کہا وہ کہاں ہے سوال کرنے والے جنہوں نے روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی؟ آئے. کہا یہ لو ٹوکرا کھجور کا اور جاؤ غریبوں میں بانٹ دو. کہ اللہ کے رسول ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سب سے زیادہ غریب میں ہی ہوں. اللہ کے رسول ایسا مسکرائے. صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دانت رسول کے دانت کم نظر آتے تھے. صحابی کہتے ہیں ایسا مسکرائے کہ دانت نظر آئے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ. تو معلوم یہ چلا کہ آدمی اگر جان بوجھ کر بیوی سے ملاقات کر لے تو یا تو وہ غلام آزاد کرے. کیا کرے گا؟ غلام آزاد. اب غلامی کا دور تو ہے نہیں. تو دوسرا طریقہ 60 دن کے روزے رکھنا ہے کنٹینیو, گیپ نہیں ہونا ایک بھی, اور گیپ ہوا تو پھر شروع سے ہو جائے گا. ایک آدمی گیا ہوٹل پہ کھانا کھانے, تو اس نے کہا میں 30 روٹی کھا لیتا ہوں اکیلے. کہا ٹھیک ہے کھاؤ. 30 کھا لی تو فری روٹی. 30 روٹی کھا بھی لی اس نے. ویٹر کہتا تم نے 29 کھائی ہیں, 19 کھائیں. کہا نہیں میں نے 20 کھائیں. کہا نہیں تم نے 19 کھائیں. کہا ٹھیک ہے دوبارہ کھاتے ہیں. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. مسلسل 60 روزے آپ کو رکھنا, اور ایک بھی بیچ میں چھوٹا پھر سے آپ کی گنتی شروع ہو جائے گی. اور روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. یہ 3 ہی راستے ہیں, غلام آزاد کرے یا پھر 60 روزے رکھے مسلسل اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اچھا روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا تو حرام ہے, لیکن کوئی بوسو کنار کرنا چاہے یا بیوی کے ہاتھ وغیرہ چھو لے یا جسم ٹچ ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی یقبل ویباشر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا بوسہ بھی لیتے تھے اور آپ کا جسم آپ کی بیویوں کے جسم سے ٹچ بھی ہوتا تھا. وَهُوَ صَائِمٌ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے تھے. تو معلوم یہ چلا کہ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ دیا جا سکتا ہے, یا بیوی کے جسم سے جسم ٹچ ہو جائے تو روزہ وغیرہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن حضرت عائشہ یہ بھی کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات پر سب سے زیادہ کنٹرول کرنے والے تھے. حضرت عائشہ کا یہ جملہ یہ بتا رہا ہے اگر آپ کو یہ خطرہ ہو کہ بوس و کنار کرنے سے یا جسم سے جسم ملنے سے اگر روزہ ٹوٹنے کا خدشہ ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اس سے بچے, اور خصوصاً نوجوانوں کو اس سے بچنا چاہیے. بزرگوں کو بھی, کچھ بزرگ ماشاءاللہ بزرگی میں بھی اچھے طاقتور ہوتے ہیں, انہیں بھی بچنا چاہیے. بہرحال 21واں مسئلہ, رات میں ہم بستری کی, صبح آنکھ کھلی, رات میں ہم بستری کی, ناپاک تھے, سو گئے, صبح آنکھ کھلی, تو آدمی ناپاکی کی حالت میں سحری بھی کر سکتا ہے اور اس کے بعد اس کو چاہیے کہ غسل کرے اور فجر کی نماز نہ چھوڑے, جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے. 23واں مسئلہ, گرمی بہت ہے, کیا پانی کے اندر ڈبکی وغیرہ لگا سکتے ہیں یا کوئی گیلا کپڑا اپنے سر پر رکھ سکتے ہیں یا سوئمنگ وغیرہ کر سکتے ہیں؟ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر پانی بہا رہے تھے. تو معلوم یہ چلا کہ زیادہ گرمی ہے تو گرمی کی وجہ سے پانی بھی بہایا جا سکتا ہے. کوئی برف وغیرہ کا ٹکڑا عام طور سے کوئی رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے. سوئمنگ پر اس کا خیال رہے کہ منہ کے اندر پانی وغیرہ نہیں جانا چاہیے. 24واں مسئلہ, خواتین اس پر زیادہ متوجہ ہوں,
ایک عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، گربوتی ہے، اس کے روزے کا مسئلہ، اور عورت مرضعہ ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس کا مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، اللہ رب العالمین نے مسافر سے روزے کو رخصت کر دیا اور نماز کو ادا کر دیا ہے، اور وعن الحبلى والمرضعة، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاملہ کے ساتھ اور دودھ پلانے والی کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا۔ تو علماء اس حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں جو عورت حاملہ ہے یا مرضعہ ہے اس عورت کو چاہیے کہ وہ روزے چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے، لیکن بعد میں اس کو روزوں کی قضا کرنا ہے۔ بعض نے کہا کہ مسکین کو کھانا کھلا دے، لیکن زیادہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اس کو روزوں کی قضا کرنا ہے۔ تو یہ ٹوٹل 24 مسائل تھے جو میں نے نوٹ کیے ہیں۔ یہ 24 ہی مسائل نہیں، اور بھی مسائل ہیں، ہو بھی سکتے ہیں، ہوں گے بھی، تو میں چونکہ جو میرے ذہن میں آیا میں نے نوٹ کیا، تو اب وقت ہمارے پاس مکمل ہو چکا ہے، باتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ کوئی اگر سوال ہو آپ کا روزے کے تعلق سے، جو مسئلے میں نے بیان کیے ہیں، کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو یا کوئی سوال ہو تو برائے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ خواتین اگر پوچھنا چاہیں تو وہ بھی لیٹر وغیرہ لکھ کر کے، پرچے میں لکھ کر کے دے سکتی ہیں۔ کوئی سوال ایسا ہے جو آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو یا رمضان کے تعلق سے پوچھنا چاہیں؟ بہتر ہے، نہ پڑھنا چاہیں تو گناہ نہیں ہے۔ یہ پوچھیے جو میں نے بتایا ہے اس میں۔ نہیں، گناہ نہیں ہوگا، گناہ نہیں کہیں گے، گناہ نہیں کہیں گے۔ کافی باتیں رمضان کے تعلق سے آ چکی ہیں، اب زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم آنے والے دروس میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آخری عشرے کے بھی مسائل ہیں، وہ بھی انشاءاللہ رکھیں گے۔ ابھی یہ جو تھے روزے وغیرہ کے تعلق سے چند مسائل تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پورے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، خالص نیت کے ساتھ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے توحید پر رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔